تو ہمارا اگلا سوال آپ کے لیے ہے، جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس سوال کا بھی جواب موجود ہے جب ہم پڑھتے ہیں سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کہ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو، یہاں پر جن کا ورڈ بھی ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے۔ تو مقصد کیا ہے؟ وہی جو انسان کا مقصد بتایا گیا، یعنی یہ سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات ہماری خدمت کے لیے بنائی گئی۔ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کے آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لیے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے۔ جیسے انسانوں کے بارے میں بتایا گیا ویسے جنوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 میں تو تفصیل سے بتا دیا گیا کہ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ کہ ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یعنی کچھ جن ایسے ہیں جنہوں نے اپنا مقصد پہچان لیا، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جنوں میں سے ایسے کئی ہیں جن کو ابھی تک ان کا اپنا مقصد معلوم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب نکلا کہ جن آزاد نہیں ہے کہ انسان کو جیسے چاہے وہ نقصان پہنچا دے۔ عبداللہ کیٹیگری میں ان کو بھی آنا پڑے گا، اللہ کی غلامی میں ان کو بھی آنا پڑے گا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ان سب کی ڈوری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر غالب ہے کیونکہ وہ اللہ کے مخلوقات ہیں۔ تو جب یہ تصور میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے مجھے بتا دیا ان سب کے اوپر تمہارا اپر ہینڈ ہے، تو خود بخود قرآن مجید کا ریڈر کبھی بھی ایسے وہم و گمان والے خوف میں کبھی نہیں جیے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن میں فوراً بتا دیا کنتم خیر امت، سورہ آل عمران 132 کے آیت 110 میں بتا دیا تم بہترین امت ہو، اولئک ہم خیر البریہ، جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر ہیں۔ جب ایمان آ گیا، عمل آ گیا، تو ایمان عمل کب آتا ہے؟ علم کی بنیاد پر آتا ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے ایک آدمی، جب اس کو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ تم پرسنالٹی لیول پر تم پیک پر ہو اور تمہارا مرتبہ زیادہ ہے اور یہ سب ڈرنے والے ہیں تم سے، تو یہ تصور انسان کو وہم و خیال والے خوف سے باہر نکال دیتا ہے۔